बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम। आज है 11 अक्टूबर साल 2025 और मैं हूं मोहम्मद आशिर गोंदल। इस वक्त पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान बॉर्डर पर हालात इंतहाई ख़राब हो चुके हैं और जिस तरह से पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक मुकम्मल दहशतगर्दी से तमाम चीज़ें बदलती हुई टू फ्रंट वार का आगाज़ हो चुका है और पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस के इस वक्त ये टाइम है कि हम अपनी फोर्सेस के बिल्कुल शाना बिशाना खड़े हों और उनके खिलाफ मुख्तलिफ़ किस्म के जो प्रोपेगेंडे हो रहे हैं हमें उनका हिस्सा नहीं बनना, बल्कि अपनी अफवाज की हौसला अफजाई करनी है और हर प्लेटफार्म पर इनके लिए आवाज़ भी उठानी है और इजहार यकजहती दिखाना है। इस वक्त कुछ इंतहाई अहम तफसीलात हैं पाक अफ़गान बॉर्डर से जो मैंने आपके सामने रखी हैं। उम्मीद करूँगा कि आप ये वीडियो जो है वो पूरी समाप्त करेंगे और इसके साथ साथ भारत जो है इसने अफ़गान तालिबान और पाकिस्तान की इस कशीदगी के ऊपर मज़ीद जलती हुई जो थी उस पर तेल छिड़का है और मज़ीद आग भड़काई है। ये तमाम इंतहाई अहम तफसीलात हैं जो इस वीडियो में आपके सामने रखूँगा। कोशिश कीजिएगा कि इस वीडियो को आपने एंड तक लाजमी देखना है। साथ ही अगर आपको मुनासिब लगे तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में जो बेल नोटिफिकेशन है इसको लाजमी ऑन कर लीजिएगा और साथ ही कमेंट्स बॉक्स में आपने पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा जो है वो लाजमी कमेंट्स करना है। नाज़रीन किराम, जिस तरह से एयर स्ट्राइक की खबरें सामने आई तो इस सूरत हाल के अंदर भारत ने मजीद जल्दी पर तेल डाला और अफगान तालिबान को भड़काना शुरू कर दिया। अब जो पाक अफगान बॉर्डर से सूरत हाल सामने आ रही है वो इंतहाई तशवीशनाक है। बाद में इस पर बात करते हैं, लेकिन एक बड़े जो हमला है इसकी इतलात सामने आ रही हैं जिसको नाकाम बनाने की इतलात जो हैं वो सामने आई हैं और पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए ना सिर्फ ये एक हमला नाकाम बनाया है बल्कि कई ख्वारजी जो हैं इनके मारे जाने की इतलात भी सामने आई हैं। सबसे पहले औरकज़ई कुर्रम में एक बड़ा जो ऑपरेशन है इसकी इतलात आपके सामने रखता हूँ। बताया ये जा रहा है कि औरकज़ई कुर्रम में एक नाकाबिल यकीन इंटेलिजेंस बेस के ऊपर ऑपरेशन किया गया और फितनतुल ख्वारजी जो हैं इनको अब चुन चुन कर वास्ले जहन्नुम करने के हवाले से तफसीलात सामने आ रही हैं। इब्तदाई इतलात इस हवाले से ये हैं कि 15 से 20 का फिगर बताया जा रहा है जिसमें जो ये ख्वारजी थे इनके मारे जाने की इतलात सामने आ रही हैं और कहा यह भी जा रहा है कि नंबर जो है वो भी क्योंकि कन्फर्म नहीं सिक्योरिटी ज़राई की जानब से, तो ये नंबर एक्सीड करता हुआ नज़र आ रहा है और उसकी जो लगभग तादाद बताई जा रही है कि तकरीबन 50 के करीब ये फितनतुल ख्वारजी जो हैं इनके मारे जाने की इतलात सामने आ रही हैं और ये यकीनी तौर पर एक कसीर तादाद है जो सिक्योरिटी फोर्सेस की जानब से इनको वासले जहन्नुम करने की इतलात सामने आई है। तो इस तरफ नाज़रीन कराम, द खुरासान डायरी ने एक बड़ा इंकशाफ किया इस हवाले से। होता यह है कि डेरा इस्माइल खान में एक पुलिस ट्रेनिंग सेंटर था। इस पर अचानक से कुछ ख्वारजी जो हैं इन्होंने वहाँ पर ये घुस के और इन्होंने जो अंदर हमारे नौजवान थे इन पर फायरिंग की। इसके अलावा अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसी इतलात तो सामने नहीं आई कि जानी कोई नुकसान हुआ हो, लेकिन बर वक्त कार्रवाई करते हुए जो हमारे जवान थे उन्होंने ये तमाम ख्वारजी जो थे इनको घेरे में ले लिया और 7 तकरीबन ये ख्वारजी जो हैं बताए जा रहे हैं कि जिन्होंने इस पुलिस ट्रेनिंग सेंटर पर धावा बोला और ये हमला नाकाम बनाते हुए सिक्योरिटी फोर्सेस की जानब से ना सिर्फ ये हमला नाकाम बनाया गया है बल्कि उन 7 जो ख्वारजी थे उनको वासले जहन्नुम करने की इतलात भी सामने आ रही है। लेकिन दूसरी तरफ जैसे ही ये इंसिडेंट होता है तो इस तमाम सूरत हाल के अंदर भारतीय जो मीडिया है, इसके अलावा भारतीय दीगर जो सोशल मीडिया अकाउंट है, उन्होंने एक नया ववेला करना शुरू कर दिया। अब इस हवाले से मुख्तलिफ किस्म की सोशल मीडिया पर फेक वीडियोज़ जो हैं वो इस वक्त बताई जा रही हैं और मुख्तलिफ बेबुनियाद मनगढ़ंत इस वक्त कहानियाँ इस तमाम इंसिडेंट को लेकर बनाई जा रही हैं कि जी अफ़गान तालिबान जो हैं उन्होंने वहाँ पर कोई एयर स्ट्राइक की है और जो वहाँ पर अमला था उसको मतलब शहीद कर दिया है, या मतलब ऐसी सारी जो खबरें सामने आ रही हैं ये अभी तक अब बड़े मैं वसूख से आपको बता रहा हूँ कि ये सारी खबरें जो हैं वो बिल्कुल बेबुनियाद और मनगढ़ंत हैं। अटैक जो है वो किया गया था लेकिन पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए ना सिर्फ इस हमले को नाकाम बनाया बल्कि जो ख्वारजी आए थे अटैक करने के लिए अब इनके वासले जहन्नम होने की इतलात भी सामने आ रही हैं। दूसरी तरफ बरहा ये खदशात जो हैं वो ज़ाहिर किए जा रहे थे, जिस तरह से जो अफ़गान वज़ीर दिफा हैं मुल्ला यकूब, उन्होंने भी दिन को कहा था कि जी पाकिस्तान ने जो एयर स्ट्राइक की हैं जी हमारी खुद मुख्तारी को चैलेंज किया है। अब पाकिस्तान जो है वो इस तमाम सूरत हाल के अंदर मुख्तलिफ जो कॉन्सिक्वेंसेज होंगे उनके लिए तैयार रहे। और दीगर जो अमीर खान मुत्तकी जो कि इस वक्त दौरा भारत पर गए हुए हैं, वहाँ पर भारत के साथ मुख्तलिफ किस्म का गठजोड़ अफ़गान तालिबान का इस वक्त होता हुआ नज़र आ रहा है और पाकिस्तान के खिलाफ टू फ्रंट वार की तैयारियाँ इस वक्त मुकम्मल तौर पर इन दोनों ममालिक की जानब से शुरू हो चुकी हैं। और
جس طرح سے اب مزید یہ سلسلہ جو ہے وہ تیز ہو چکا ہے کہ پاکستانی سیکیورٹی کے فورسز جو ہیں ان کے اوپر پے در پہ حملے جو ہیں وہ اب ان کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے. لیکن اس تمام صورتحال کے اندر اب جو تفصیلات سامنے آ رہی ہیں ہوا کوئی یوں ہے کہ اس حوالے سے مختلف سورسز جو ہیں وہ یہ دعوے کر رہے ہیں کہ میر انشا جو مقام ہے پاک افغان بارڈر اس کے قریب بتایا جا رہا ہے کہ پاکستانی فورسز اس کے علاوہ افغان فورسز جو ہیں ان کے درمیان جھڑپوں کی اطلاعات سامنے آ رہی ہیں. اور ابھی جب کہ یہ میں ویڈیو بنا رہا ہوں تو ابھی بھی یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہاں پر اس وقت شدید لڑائی جو ہے وہ جاری ہے اور دونوں اطراف سے بھاری ہتھیاروں کا استعمال بتایا جا رہا ہے کیا جا رہا ہے. اس کے ساتھ ہی ایک اور یہ نیوز ایجنسی ہے HTN ورلڈ یہ بلکہ ایک ٹویٹر ہینڈل ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ الرٹ ہیوی ایکسچینج آف فائر آن گوئنگ ان میران شاہ بٹوین پاکستان آرمی اینڈ افغان فورسز along دا پاک افغان بارڈر. اب یہ بھی اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں کہ پاکستان اور افغانستان کا جو بارڈر ہے وہاں پر افغان فورسز اور پاکستانی فوج میں شدید جھڑپیں جو ہے وہ بتائی جا رہی ہیں. ساتھ ہی بتایا جا رہا ہے کہ بوتھ سائڈز رپورٹرلی یوزنگ ہیوی ویپن سچویشن ریمینز ٹینس ایٹ دا فرنٹیئر. اور اس وقت جو صورتحال بتائی جا رہی ہے وہ انتہائی ٹینس بتائی جا رہی ہے کیونکہ دونوں اطراف سے شدید جو گولہ باری ہے اس کے علاوہ ہیوی جو اسلحہ ہے اس کا استعمال بتایا جا رہا ہے. اس کے ساتھ ہی ایک اور بڑی اس چیز صورتحال کے اندر ایک چیز جو ہے وہ نہایت ہی اہم ہے کہ افغان طالبان جو ہیں وہ نور ولی محسود جو ہے اس کو اب مارے جانے کی جو اطلاعات مختلف آ رہی ہیں. تاہم اس حوالے سے پاکستان نے کیونکہ کوئی کنفرمیشن نہیں کی کیا پاکستان جو ہے اس نے کوئی ایئر اسٹرائک کی یا پاکستان کے جو DGSPR ہیں انہوں نے اس حوالے سے کوئی ایسی کنفرمیشن نہیں دی اب تک. صرف بھارتی میڈیا جبکہ افغان طالبان جو ہیں انہوں نے ہی یہ ایلیگیشن لگائی ہیں کہ جی پاکستانی جیٹس جو ہیں انہوں نے ایئر اسٹرائک کی ہے. تاہم دوسری طرف جو نور ولی محسود ہے اس کے مارے جانے کی جو اطلاعات سامنے آئی ہیں دیکھیے اب اس چیز کو آپ نے بڑے غور سے سننا ہے کہ افغان طالبان جو ہیں وہ قطعاً بھی نور ولی محسود کا جو ہلاک ہونا ہے اس کی تصدیق نہیں کریں گے کیونکہ بیسیکلی ریزن یہ ہے کہ اگر اس کے مارے جانے کی وہ تصدیق کرتے ہیں تو پھر وہ اس بات کی بھی تصدیق ساتھ ہی کر دیں گے کہ واقعی ہی افغانستان میں مختلف قسم کے ملیٹنٹس ہیں یا ان کی ہائیڈ آؤٹس ہیں. تو وہ افغان طالبان قطعاً بھی یہ کوئی بھی ایسی جو ایکٹیویٹی ہے وہ ریویل نہیں کریں گے کہ ایئر اسٹرائک جو ہوئی تھی یا جو نامعلوم طیارے تھے انہوں نے کیا نقصان کیا. کیونکہ آپ نے ایک چیز غور کی ہوگی کہ چاہے وہ پھر ملا یعقوب ہوں وزیر دفاع اس کے علاوہ ذبیح اللہ مجاہد انہوں نے تو یہ کہہ دیا تھا کہ کوئی ایسا واقعہ ہوا ہی نہیں ہے بس زوردار دھماکے تو سنے ہیں اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوا ویل ایوری تھنگ ویل اینڈ گڈ آپ جی بس آرام سے سو جائیں. لیکن ملا یعقوب نے یہ کہہ دیا کہ جی ہمارے کابل دارالحکومت میں کوئی جو ہے وہ دھماکے ہوئے تھے لیکن کوئی نقصان نہیں ہوا. اس کے علاوہ جو پاکستان کے ساتھ جی ہماری سرحد ہے وہاں پر واقعی پاکستان جو ہے اس نے جی ہماری خود مختاری کو چیلنج کرتے ہوئے ادھر جو ہے وہ کوئی کارروائی کی ہے. لیکن انہوں نے بھی اس چیز سے صاف صاف یہ مکر گئے کہ کوئی ادھر TTP کے یہ ہائیڈ آؤٹ تھے وہ تباہ ہوئے ہیں یا اس حوالے سے کوئی انہوں نے تفصیلات جو وہ فراہم نہیں کی کیونکہ اگر وہ تفصیلات دیں تو اس میں خود وہ پھنسیں گے اور اس پر سوالات اٹھیں گے کہ آپ کی سرزمین پر مختلف قسم کے یہ ملیٹنٹس جو ہیں وہ ادھر پر کر کے آ رہے تھے. دوسری طرف ایک اور سوشل ہینڈل ہے وہ بھی یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ دس پاکستان آرمی از رسپونڈنگ ٹو کراس بارڈر enemy kinetic activity using receive firepower at the Pakistan Afghanistan international border fence near غلام خان نارتھ وزیرستان ڈسٹرکٹ آف خیبر پختونخوا پروینس. بتایا جا رہا ہے کہ پاکستان آرمی جو ہے وہ اس وقت مکمل طور پر جو ہے وہ آن دا گراؤنڈ اس وقت ایکشن میں ہے اور مختلف قسم کے جو فتنۃ الخوارج کے یہ جو دہشت گرد چھپے ہوئے ہیں اب ان کو چن چن کر واصل جہنم کرنے کی اطلاعات جو ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں. تو اس طرف اس تمام صورتحال کے اندر ہمارے ڈیفنس منسٹر خواجہ آصف جو ہیں انہوں نے اس حوالے سے جیسا کہ جو امیر خان متقی انہوں نے بھارت میں بیٹھ کے یہ بیان تو دے دیا کہ جی ہم تو امن کے خواہش مند ہیں آئے ٹیبل پر بیٹھ کر بات کرتے ہیں ہم تو ایسی مطلب قطعی چیزیں جو ہے وہ چاہتے ہیں کیونکہ ہمارے ساتھ تو نیٹو نے بھی لڑ لیا امریکہ نے بھی لڑ لیا سب نے لڑ کے دیکھ لیا ہم سے کوئی نہیں جیت پایا. تو اس تمام صورتحال کے اندر ہمارے وزیر دفاع خواجہ آصف جو ہیں انہوں نے اس حوالے سے یہ کہا ہے کہ رد عمل دیتے ہوئے مثلا ان کے بیان پر کہ بھارت جو ہے وہ شاید اب افغانستان کے ذریعے بدلے کی کوشش کر رہا ہے. افغانستان میں بھارت کی سہولت کاری کی جا رہی ہے کیونکہ جس طرح سے افغان طالبان کو جو ہے وہ مکمل طور پر سپورٹ کیا جا رہا ہے بھارت کی جانب سے تو اب چیزیں جو ہے وہ مزید کرٹیکل ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں اور بھارت اس تمام صورتحال کا اب فائدہ اٹھانے جا رہا ہے کیونکہ آلریڈی بھارت نے خود بھی پاکستان کے ساتھ ٹکر لے کے دیکھ لی کہ اس کے بعد پھر جو ان کو ہزیمت اٹھانا پڑی یا جتنے ان کے رافیل گئے اس کے علاوہ جو S-400 جدید ترین دفاعی نظام ناکارہ ثابت ہوا. تو اب بیسیکلی یہ جو بھارت ہے اس کے علاوہ افغان طالبان ہیں یہ ملیٹنٹس کا سہارا لیتے ہوئے پاکستانی فورسز کے ساتھ انہوں نے اس وقت شدید جنگ چھیڑی
چھیڑی ہوئی ہے۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے مزید اس حوالے سے یہ کہا کہ مذاکرات کی بات سے کسی کو انکار نہیں، مذاکرات سے کوئی حل نکل بھی آئے تو اس کی ضمانت کون دے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ افغان حکومت جو ہے اس کو قائل کرنے کی کوشش کی کہ دہشت گردوں کی پناہ گاہیں نہ بننے دیں۔ افغان حکومت کا کہنا ہے کہ اتنے پیسے دیں ہم انہیں دوسری جگہ بسا دیں، لیکن ہمیں خدشہ تھا کہ یہ پیسے لے لیں گے اور دہشت گرد واپس اپنی پناہ گاہوں میں آ جائیں گے۔ وزیر دفاع نے مزید یہ بھی کہا کہ ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں، لیکن افغان حکومت ضمانت لینے پر تیار نہیں۔ کالعدم طالبان کے لیڈر کو وہاں بلٹ پروف گاڑیاں دی گئی ہیں، دہشت گردوں کی سہولت کاری کی جا رہی ہے کہ وہ نئی پناہ گاہیں بنائیں۔ ہم نے کابل میں کہا کہ اپنی سرزمین سے دہشت گردوں کو کنٹرول کریں۔ انہوں نے مزید کہا کہ افغان حکومت دہشت گردی کے خلاف کارروائی نہ کرنے پر مجبور نہیں۔ افغان وزیر خارجہ دلی میں بیٹھ کر بیان دے رہے ہیں کہ آج یہ بھارت کی اجازت سے مذاکرات کریں گے، افغان حکومت سے با مقصد مذاکرات کے لیے تیار ہیں، کالعدم ٹی ٹی پی کے ساتھ ایک سکور سیٹل ہوگا اور ضرور ہوگا۔ اب جیسا کہ میں آلریڈی آپ کو بتا چکا ہوں، جو افغان امیر خان متقی نے جو پیشکش کی ہے کہ جی ہم ٹیبل پر بات کرتے ہیں، تو اس پر پاکستان پہلے بھی تیار ہے۔ پاکستان بارہا اس حوالے سے افغان گورنمنٹ کو کہہ بھی چکا ہے کہ آئیں ٹیبل پر بیٹھ کر ان تمام چیزوں کا حل نکالتے ہیں، لیکن افغان طالبان جو ہیں وہ مختلف قسم کی بلیک میلنگ کرتے ہوئے پیسے لینے کے چکر میں ہیں کہ پیسے لے لیں گے، اس کے بعد بھی یہ جو ٹی ٹی پی کے ملیٹنٹس ہیں وہاں پر ان کو واپس لا کر جی ہم ادھر بسا دیں گے اور اپنا اسی طرح سے بلیک میل کرتے ہوئے پاکستان سے پیسے ہتھیائیں گے۔ بہرحال اس تمام صورتحال کے اندر اب جو براہ راست افغان فورسز اور پاکستان فورسز کی جھڑپوں کی اطلاعات ہیں یہ انتہائی تشویشناک ہیں۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہماری فورسز کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالیٰ ہمارے ملک پاکستان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، کیونکہ جو صورتحال سامنے آ رہی ہے وہ انتہائی اس وقت تشویشناک ہے۔ بہرحال یہ تمام تفصیلات تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ امید کروں گا کہ آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو بھائی کے چینل کو سپورٹ کرنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ میں جو بیل نوٹیفکیشن ہے اس کو لازمی آن کر لیں۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے۔ پاکستان زندہ باد۔